الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع. لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے ڈر سے رویا. حتی یعود اللبن فی الضرع، یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے. ولا یجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم، اور اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں اکٹھا نہیں ہوگا. ظاہر بات ہے، جس شخص کے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہو کہ وہ خوف کی بنا پر روتا ہو، تو وہ کب اللہ کا نافرمان ہو سکتا ہے؟ یقیناً اس کی زندگی بالعموم اللہ کی اطاعت میں اور گناہوں سے اجتناب کرتے ہوئے ہی گزرے گی. اس لیے ایسے شخص کے بارے میں یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ اس کا جہنم میں جانا ایسے ہی ناممکن ہے جیسے تھن سے نکلے ہوئے دودھ کا تھن میں واپس جانا ناممکن ہے. اسی طرح اللہ کی راہ میں جہاد کی بڑی فضیلت ہے. مجاہد فی سبیل اللہ پر بھی جہنم حرام ہے، کیونکہ اللہ کے راستے میں مجاہد پر جو گرد و غبار پڑتا ہے اس کے ساتھ جہنم کا دھواں جمع نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے وہ بچتا رہا ہو. وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن، جبکہ اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، حکمران. وشاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، اور وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پلا بڑھا. ترجمہ ختم ہے. مطلب یہ ہے کہ بچپن سے ہی اس کی تربیت اسلامی نقوش پر ہوئی، اور جوانی کی آنکھیں کھولتے ہی وہ اللہ کی عبادت کو سمجھتا تھا، اور پھر وہ عبادت پر کاربند رہا. ورجل قلبه معلق فی المساجد، وہ آدمی جس کا دل مساجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو. مطلب ہے کہ کب اذان ہو اور وہ نماز پڑھنے کے لیے جائے. ورجلان تحابا فی اللہ، وہ 2 آدمی جنہوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی. اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، اسی بنیاد پر وہ جمع ہوتے ہیں اور اسی پر ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں. مطلب ہے دین کی پابندی انہیں ایک دوسرے سے وابستہ رکھتی اور دین سے انحراف انہیں باہم جدا کر دیتا ہے. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال،
وہ آدمی جسے حسب و نسب اور حسن و جمال والی عورت نے دعوت گناہ دی، لیکن اس نے یہ کہہ کر فقال انی اخاف اللہ، لیکن اس نے یہ کہہ کر کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، بین القوسین رد کر دیا۔ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وہ آدمی جس نے اس طرح چھپ کر صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی یہ علم نہیں ہوا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اور وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس باب میں یہ حدیث پاک اللہ کے خوف سے رونے کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے لائی گئی ہے۔ یہ اللہ کا خوف انسان کو دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے، جس کا صلہ آخرت میں اللہ کی رضامندی اور اس کی نعمتوں بھری جنت ہے۔ دل اللہ کی معصیتوں سے زنگ آلود ہو جاتے ہیں اور وہ زنگ آنسوؤں سے اترتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ چند لمحے خلوت اختیار کر کے غور و فکر کرے اور اپنے پاپ، گناہ اور رب تعالی کی عنایت کا جائزہ لے اور گناہوں پر شرمندہ ہو کر ندامت کے آنسو بہائے کہ اس سے دلوں کو جلا ملتی ہے اور رب تعالی راضی ہوتا ہے۔ باب فضل الزہد فی الدنیا والحث علی التقلل منها وفضل الفقر، زہد کی فضیلت، دنیا کا حاصل کرنے کی ترغیب اور فقر کی فضیلت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی انما مثل الحیاة الدنیا کماء انزلناہ من السماء، اللہ تعالی نے فرمایا بلا شبہ دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا۔ فاختلط به نبات الارض، پھر اس کے ساتھ زمین کی نباتات مل کر نکلی، مما یأکل الناس والانعام، جس میں سے انسان اور چوپائے کھاتے ہیں، حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی رونق پکڑی اور خوب مزین ہو گئی، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور زمین کے مالکوں نے سمجھا کہ بے شک وہ فصل کاٹنے پر قادر ہیں، اتاہا امرنا لیلا او نہارا، تو ہمارا حکم رات یا دن کو اچانک آ گیا، فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، چنانچہ ہم نے اسے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا گویا کل وہ تھی ہی نہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ہم اسی طرح صاف صاف نشانیاں بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالی نے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر دو، وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا، فاختلط به نبات الارض، پھر اس کے ساتھ زمین کی نباتات خوب پھولی پھلی، فاصبح هشیما تذروه الریاح، پھر وہ چورا چورا ہو گئی، اسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی زینت ہیں. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تیرے پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں. وقال تعالی اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم، اور فرمایا تم جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا اور زینت و آرائش ہے، اور آپس میں فخر جتانا، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور ایک دوسرے پر مال اور اولاد میں کثرت جتانا ہے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کہ اس سے کھیتی اگتی اور کسانوں کو کھیتی بھلی لگتی ہے. ثم یہیج، پھر وہ خوب زور پر آتی ہے. فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، پھر اے دیکھنے والے تو اسے دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے. وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید، سخت عذاب، اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. وقال تعالی زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، نیز اللہ تعالی نے فرمایا لوگوں کے لیے نفسانی خواہشوں کی محبت مزین کی گئی ہے، جو عورتیں اور بیٹے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور سونے چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر، والخیل المسومہ، اور نشان لگے ہوئے گھوڑے، والانعام والحرث، اور مویشی اور کھیتی ہیں. ذالک متاع الحیاۃ الدنیا، مگر یہ سب دنیاوی زندگی کے سامان ہیں. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے. وقال تعالی یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اور اللہ تعالی نے فرمایا اے لوگو بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، پھر تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ شیطان فریب دینے والا اللہ کے بارے میں تمہیں فریب دے. وقال تعالی الہاکم التکاثر، نیز فرمایا تمہیں کثرت کی طلب نے، یعنی کثرت مال کی طلب نے غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں. کلا سوف تعلمون، دیکھو تمہیں عن قریب معلوم ہو جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون، پھر دیکھو تمہیں عن قریب معلوم ہو جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین، دیکھو اگر تم یقینی علم کے ساتھ جان لو. وقال تعالی، اور اللہ تعالی نے فرمایا وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے. وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، اور بلا شبہ دار آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے. لو کانوا یعلمون، کاش لوگ جانتے ہوتے. والآیات فی الباب کثیرۃ مشہورہ، اور اس باب میں کثرت سے آیات ہیں اور مشہور ہیں. واما الاحادیث فاکثر من ان تحصر فننبہ بطرف منها على ما سواہ، اور احادیث وہ بھی حصر و شمار، گنتی اور شمار سے زیادہ ہیں. ہم ان میں سے چند احادیث ذکر کرتے ہیں.
عن عمرو بن عوف الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمرو بن عوف انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث ابا عبیدۃ بن الجراح رضی اللہ عنہ الى البحرین یأتی بجزیتها، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بحرین بھیجا کہ وہاں سے جزیہ وصول کر کے لائیں۔ فقدم بمال من البحرین، چنانچہ وہ بحرین سے مال لے کر آئے۔ فسمعت الانصار بقدوم ابی عبیدہ، انصار نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے آنے کی خبر سنی۔ فوافوا صلاة الفجر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز میں آ پہنچے۔ فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور واپس جانے لگے، فتعرضوا له، تو وہ آپ کے سامنے آ گئے۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین رآہم، آپ نے جب انہیں دیکھا تو مسکرائے، اور ثم قال، پھر فرمایا، اظنکم سمعتم ان ابا عبیدۃ قدم بشیء من البحرین، میرا خیال ہے کہ تم نے سن لیا ہے کہ ابو عبیدہ بحرین سے کچھ مال لے کر آئے ہیں۔ فقالوا، انہوں نے کہا، اجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال، آپ نے فرمایا، ابشروا واملوا ما یسرکم، واقعی مال آیا ہے، لہذا تم خوش ہو جاؤ اور خوش کن چیزوں کی امید رکھو۔ فواللہ ما الفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم مجھے تمہارے بارے میں فقر سے اندیشہ نہیں کہ وہ تمہارے بگاڑ کا سبب بنے، ولکنی اخشى ان تبسط الدنیا علیکم کما بسطت علی من کان قبلکم، لیکن یہ اندیشہ ضرور ہے کہ تم پر دنیا فراخ کر دی جائے، کشادہ کر دی جائے، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کی گئی تھی۔ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، پھر تم اس میں اسی طرح رغبت کرو جیسے انہوں نے کی تھی، اور یہ چیز تمہیں بھی ہلاکت میں ڈال دے جیسے اس نے انہیں ہلاکت سے دوچار کیا۔ طلبہ عزیز، حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ کسی فرد یا قوم کا فقر و تنگ دستی میں مبتلا ہونا دین کے لحاظ سے اتنا خطرناک نہیں ہے جتنی مال و دولت کی فراوانی خطرناک ہے۔ اس لیے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مال و اسباب دنیا کی فراوانی سے ڈرایا ہے، تاکہ وہ اس فتنے کی حشر سامانیوں سے اپنا دامن بچا کر رکھیں۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے جس چیز سے ڈرایا تھا اب وہ واقعہ بن کر سامنے آ گئی ہے، اور دولت کی ریل پیل نے اہل ثروت کی اکثریت کو، مالداروں کی اکثریت کو دین، ایمان اور ایمان کے تقاضوں سے یکسر غافل کر دیا ہے۔ دین سے انحراف اور اعراض ہی وہ ہلاکت ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندیشہ ظاہر فرمایا تھا، اعاذنا اللہ منہ۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، وجلسنا حولہ، اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، فقال،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مما اخاف علیکم من بعدی ما یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے بعد تمہارے بارے میں جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم پر دنیا کی رونق اور اس کی زیب و زینت کا دروازہ کھول دیا جائے۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتا بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جہنمیوں میں سے ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال رہا ہوگا، فیصبغ فی النار صبغتن، اسے جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا، ثم یقال، پھر پوچھا جائے گا یا ابن آدم، اے ابن آدم، هل رأیت خیرا قط، کیا تو نے کبھی بھلائی یعنی راحت دیکھی، هل مر بک نعیم قط، کیا کبھی تجھ پر خوشحالی کا گزر ہوا، فیقول لا، وہ کہیں گا نہیں، واللہ یا ربی، اللہ کی قسم اے میرے رب، وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور جنتیوں میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ دکھی اور مصیبت زدہ تھا، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، اسے جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا، فَيُقَالُ لَهُ، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ ابن آدم، اے ابن آدم، هل رأیت بؤسا قط، کیا تو نے کبھی سختی اور تنگی دیکھی ہے، هل مر بک شدۃ قط، کیا تیرے ساتھ کبھی سختی کا گزر ہوا، فیقول لا، وہ کہے گا نہیں، واللہ، اللہ کی قسم، ما مر بی بؤس قط، میرے ساتھ کبھی سختی کا گزر نہیں ہوا، ولا رأیت شدۃ قط، نہ کبھی میں نے سختی اور تکلیف ہی دیکھی۔ اس حدیث پاک میں بھی آخرت کی زندگی کی ترغیب ہے کہ دنیا کی یہ نعمتیں جن کے حصول کے لیے انسان شریعت کے ضابطوں کو پامال کرتا ہے، جہنم کے ایک غوطے ہی سے فراموش ہو جائیں گے۔ اس لیے کیوں نہ انسان ایمان و عمل صالح کی زندگی اختیار کرے تاکہ آخرت کی دائمی نعمتوں اور اس کی مسرتوں سے وہ ہمکنار ہو۔ اس دنیا میں دکھوں اور پریشانیوں کی زندگی بسر کرنے والے مومنوں کے لیے امید اور حوصلہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی مشکلات میں صحیح لیکن بہت جلد ختم ہو جائے گی، اور جنت کی نعمتیں دیکھتے ہی ساری مشکلات بھول جائیں گے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لی مثل احد ذهبا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، لسرنی الا تمر علی ثلاث لیال وعندی منہ شیء، مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے
کہ میری 3 راتیں اس حال میں نہ گزریں کہ اس میں سے میرے پاس کچھ باقی ہو، الا شیء ارصدہ لدین، سوائے اس حصے کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لیے سنبھال کر رکھ لوں. یعنی 3 راتیں گزرنے سے پہلے میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے فارغ ہو جاؤں. حدیث پاک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ دنیا کا مال اپنے پاس رکھنا پسند ہی نہیں فرماتے تھے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک آرزو اور خواہش کا اظہار جائز ہے. وعن ابی العباس سهل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ وعن ابی العباس سهل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو عباس سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فقال، اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، دلنی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ، مجھے ایسا عمل بتلائیے جب میں وہ کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے. وَأَحَبَّنِيَ النَّاسُ، اور لوگ بھی مجھے محبوب جانیں. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کریں گا. وَازْهَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ تو لوگ تم سے محبت کریں گے. زہد دنیا اور اس سے متعلق چیزوں سے کنارہ کشی کا نام نہیں، بلکہ زہد کا مطلب ہے رزق حلال پر قناعت کرنا اور کمائی کے ناجائز ذرائع اختیار کرنے سے اجتناب کرنا. کیونکہ اسلام میں ترک دنیا کی نہ اجازت ہے، نہ مال و دولت کے حصول کی سعی اور کوشش مذموم ہے. اس لیے دنیا سے تعلق اور معاش کے لیے جد و جہد زہد کے منافی نہیں، بلکہ صرف حلال ذرائع اور حلال آمدنی پر ایک کفایت اسے عبادت کا درجہ عطا کرتی ہے. اسی طرح لوگوں کے مال و دولت سے بے نیازی اور ان سے صرف نظر کر لینا بھی زہد اور استغناء و قناعت کا حصہ ہے. اس سے ایک اضافی فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ انسان لوگوں کی نظروں میں محبوب اور معزز ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے برعکس لوگوں کے سامنے دستے طلب دراز کرنے سے انسان ذلیل ہوتا ہے اور لوگ پسند نہیں کرتے، جبکہ اللہ کا معاملہ ہے کہ اس سے جتنا مانگو وہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے، بلکہ نہ مانگنے پر وہ ناراض ہوتا ہے. ایک عربی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، لا تسأل بنی آدم حاجتہ واسأل الذی ابوابہ لا تحجب، یعنی انسان کے سامنے اپنی ضروریات کے لیے ہاتھ مت پھیلاؤ، اس سے مانگو جس کے فضل و کرم کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے. اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وابن آدم حین یسأل یغضب، اگر بندہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دے تو وہ ناراض ہوتا، اور بندے سے بار بار مانگا جائے تو بندہ غضبناک ہو جاتا ہے.
مذکورہ شعر طلبہ عزیز زبانی یاد کر لیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔